مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا پیش نظر نہیں ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس وقت ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑے انعام سے نوازا ہے، ایک بہت بڑا کرم فرمایا ہے۔ اس انعام پر اور اس کرم پر شکر کا اظہار مقصود ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ جل جلالہ کے حضور اپنے مقاصد اور حاجات کے لیے دعا کرنی مقصود ہے۔ وہ انعام یہ ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو تراویح کے اندر قرآن کریم مکمل کرنے کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ آج جب سے ہماری نگاہیں اور ہمارے خیالات مادہ پرستی کے ماحول میں پھٹکے ہوئے ہیں، اس ماحول میں قرآن کریم کی تلاوت اور تراویح کی اس نعمت کا صحیح اندازہ ہمیں آپ کو نہیں ہو پاتا۔ یہ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن جس وقت یہ آنکھیں بند ہوں گی اور اللہ جل جلالہ کے حضور حاضری ہوگی، اس وقت اندازہ ہوگا کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت، یہ روزہ، یہ تراویح، یہ نمازیں، یہ تسبیح، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ وہ جہان ایسا ہے جہاں کی کرنسی یہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہاں کی کرنسی یہی نیکیاں ہیں، یہی اعمال ہیں، یہی نمازیں، یہی روزے، یہی سجدے، یہی تراویح، یہی تلاوت، یہی چیز کام آنے والی، روپیہ پیسہ وہاں پر کام آنے والا ہے۔ اور یوں تو اس رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اس کا لمحہ لمحہ رحمتوں کا لمحہ، برکات کا لمحہ ہے، لیکن اس رمضان کے اندر جو خصوصی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع فرمائی، ان میں یہ تراویح کی عبادت ایک عجیب و غریب شان رکھتی ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں یہ ایک نماز نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دی۔ حدیث میں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ جعل صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہے کہ ان اللہ فرض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے
اس رمضان کے مہینے میں رمضان کے دنوں میں روزے فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے ان رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کو سنت قرار دیا. میں نے سنت قرار دیا. اور یہ سنت کیسی کہ اور دنوں کے مقابلے میں 20 رکعتیں زیادہ رات کے وقت میں اللہ کے حضور ادا کرنے کی سنت قرار دی. 20 رکعتوں سے کیا مانا کہ ہر روز ہر مسلمان کو ہر صاحب ایمان کو 40 مرتبہ زیادہ سجدے کرنے کی توفیق. ہر روز 40 سجدے زیادہ, ایک رکعت میں 2 سجدے تو 20 رکعت میں 40 سجدے, تو 40 سجدے کرنے کی توفیق ہوئی ہر روز ہر صاحب ایمان. اور اگر پورے مہینے کا حساب لگائیے تو 30 دن میں اگر 30 دن کا مہینہ ہو اور ہر روز 40 سجدے کیے جائیں تو 1200 سجدے ایک مہینے میں ایک صاحب ایمان کو 1200 سجدے زیادہ کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ سجدہ وہ چیز ہے, وہ عجیب و غریب دولت ہے, وہ عجیب و غریب نعمت ہے کہ اس کے برابر اس روئے زمین پر کوئی اور نعمت نہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے اللہ سے جتنا قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور کسی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا. یہ ابھی قاری صاحب نے تلاوت کے دوران سورہ اقرا پڑھی تھی اور اس کے آخری جو آیت ہے اس کے اوپر آیت سجدہ ہے جس کے اوپر سجدہ بھی کیا گیا. وہ اتنا خوبصورت اتنا پیارا جملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے واسجد واقترب. یہ آیت سجدہ ہے, کیسے آپ کے سامنے پڑھ لیے سب کے اوپر سجدہ واجب ہو گیا, بعد میں سجدہ کر لیجیے. واسجد واقترب مانا یہ کہ سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ, سجدہ کرو میرے قریب آ جاؤ. اتنا پیار کا جملہ, اتنی محبت کا جملہ کہ سجدہ کرو میرے قریب آ جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کا قرب حاصل کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی اور نہیں کہ انسان سجدہ کرے. جس وقت سجدے کے اندر پیشانی تیز تھی اللہ کے نگرانی کے حضور تو ساری کائنات اس پیشانی کے پیچھے آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی, کہاں بلایا؟ 7 آسمانوں سے بھی اوپر اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے, اس مقام پر جہاں جبریل امین علیہ السلام کی ساتھ نہ دے سکے اس مقام تک پہنچا ہے. اور جب واپس آنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا زبان حال سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست فرمائی کہ مجھے تو آپ نے یہ مقام عطا فرما دیا, میری امت کا کیا ہوگا؟ تو جاتے ہوئے امت کے لیے جو تحفہ عطا کیا گیا وہ تحفہ 5 نمازوں کا تحفہ اور ان نمازوں کے اندر سجدے کا تحفہ. اور کہہ دیا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین, کہ صلاۃ نماز یہ مومنوں کے معراج. تو اگرچہ آپ کو اپنے معراج یہاں بلا کر عطا فرمائی, لیکن آپ کی امت کے واسطے یہ تحفہ دیا جا رہا ہے کہ جو کوئی میرا بندہ میرا قرب چاہتا ہوگا سجدے میں سر رکھ دے گا, اس کے معراج ہوگا. سجدے میں سر رکھ دیا ایک بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور, تو بس اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. ہمیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا اس دولت کا, اس واسطے کہ غفلت میں ہے, غفلت کے پردے جو دماغ پر پڑے ہوئے ہیں. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت عطا فرماتے ہیں اس کی لذت اور حلاوت ان کو پتا ہوتا ہے کہ سجدہ کیا چیز. اگر شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی قدس اللہ سے ضرور بڑے درجے کا اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں. ہمارے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب خانوی قدس اللہ سے ضرور ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو چپکے سے کہنے لگے کہ میاں اشرف علی کیا بتاؤں, جب سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیار کرا, اللہ تعالیٰ نے پیار کرا. اتنا وہ ان کو سجدے کے اندر یہ دولت نصیب ہوئی. ہمارے مجدور صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت صاحب مجدور رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خلفاء میں سے اجل خلفاء میں سے ان کا شاعر آدمی تھے. ان کا شعر ہے کہ
اگر سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسما کر دوں، جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسما کر دوں، تو یہ سجدہ یہ معمولی بات نہیں، یہ سجدہ یہ پیشانی کسی اور جگہ نہیں ٹکتی، یہ اسی جگہ ایک ہی بارگاہ میں ایک ہی چوکٹ پر ایک ہی آسانی بڑھتی اور اس آسانی بڑھنے کے نتیجے میں اس کو جو قرب کی دولت حاصل ہوتی ہے وہ قرب کی دولت ساری دنیا کی دولتیں اس کے آگے ہیں۔ تو ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتے تھے کہ میاں رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو روزانہ 40 مقامات قرب زیادہ عطا فرمائے، قرب کے 40 مقامات اس تراویح کی بدولت روزانہ حاصل ہو رہے ہیں ہر قائد کی بات، معمولی دولت کی بات ہے۔ اور پھر اس تراویح کے اندر سنت یہ بھی قرار دے دی گئی کہ یہ سجدے کے مقامات قرب تو تھے، ساتھ ساتھ میرا کلام پڑھو اور میرا کلام پورا پڑھ کر اس تراویح کے اندر اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کو اتنی توجہ کے ساتھ نہیں سنتے جتنا کہ اپنے کلام کی تلاوت کو سنتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ سے سنتے ہیں اور کسی چیز کو نہیں سنتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، اور اس قرآن کریم کی تلاوت کے نتیجے میں الحمدللہ یہ تلاوت کا قرآن کریم کا ختم ہو گیا، ہم لوگ غفلتوں کی حالت میں ختم کر بھی لیا۔ حدیث میں ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی گئی ہیں، ہر ایک حرف پر قرآن کریم کی تلاوت کے 10 نیکیاں لکھی گئی۔ تو یہ معمولی نعمت نہیں ہے جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ختم قرآن کے موقع پر ہمیں آپ کو حاصل، اس کا شکر ادا۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عبادت کی توفیق عطا کرتا ہے، جب بھی کسی عبادت کی توفیق عطا کرتا ہے تو بزرگوں کا کہنا ہے کہ 2 کام کرنے چاہیے۔ ایک، اس عبادت کے اوپر توفیق ملنے پر شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ میں تو اس لائق تھا نہیں، آپ نے اپنے فضل و کرم کی یہ توفیق عطا کرنا ہے، اس کا شکر۔ اور دوسرے استغفار اس بات پر کہ اللہ آپ نے تو توفیق عطا فرمائی تھی لیکن اس عبادت کا جو حق تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہوتا، اس کے جو حقوق تھے وہ میں بجا نہ لا سکا، اس میں مجھ سے کوتاہیاں ہوئی، اس میں مجھ سے غلطیاں ہوئی، تو اس واسطے استغفار۔ قرآن کریم نے ان اللہ کے بندوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے سورہ ذاریات کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ رات کے وقت میں بہت کم سوتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کی عبادت میں کھڑے ہیں اور کم سوتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ساری رات کھڑے رہے عبادت میں اور صبح کو استغفار ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ استغفار کا کیا موقع ہے؟ وہ تو استغفار تو اس وقت ہوتا ہے جب کسی سے کوئی گناہ ہوا، کوئی غلطی ہوئی ہو، یہ تو ساری رات عبادت میں کھڑے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، تو صبح کو استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ استغفار کر رہے ہیں اپنی عبادت سے کہ یا اللہ عبادت تو کی لیکن جو آپ کی عبادت کا حق تھا وہ ادا نہ ہوتا، اس کے اوپر استغفار، اس کے اوپر اپنی کوتاہیوں پر، اپنی غفلتوں پر، اس پر استغفار۔ تو جو بھی عبادت کی توفیق ہو جائے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق پر شکر اور اپنی طرف سے کوتاہی پر استغفار کہ اللہ مجھ سے حق ادا نہ ہو، ماں عبدنا کا حق کا عبادت، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا کریں۔ کون ہے جو حق ادا کرتے ہیں؟ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہیں، پاؤں پر ورم آ رہا ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ماں عبدنا کا حق کا عبادت، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا کریں۔ تو ہر عبادت کے موقع پر شکر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار۔ میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک مسئلہ، وہ فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ عبادت کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، تلاوت کے بعد، کسی بھی عبادت کے بعد جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ استغفر اللہ، دو جملے، الحمدللہ استغفر اللہ، تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ، اس نے میری کمر توڑ. کیوں؟ اس واسطے کہ شیطان کا حملہ دو ہی طریقے سے ہوتا ہے، یا تو اس طرح کی عبادت کرنے کے نتیجے میں دل میں غرور آ گیا، اللہ بچائے کہ میں نے بڑی عبادت کر لی، مجھ سے بڑے زبردست کام سرزد ہو گئے اور میں کسی اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا، دل میں غرور آ گیا، ساری عبادت کرتا ہے، اللہ بچائے. تو غرور کا راستہ توڑ دیا الحمدللہ کہ جو کچھ عبادت ہوئی حقیقت میں میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں، یہ اللہ آپ کا انعام ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کی توفیق. کتنے ہیں کہ رمضان مبارک آیا بھی اور گیا بھی، اور اس کے باوجود گھر میں پتہ بھی نہیں چلا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب چلا گیا. اللہ ایسی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو ان میں سے نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے جیسی تیسی ہماری ضرورت استعداد کے مطابق توفیق عطا کرنا ہے، روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، تلاوت کرنے، اس پر شکر ہے الحمدللہ. اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے توفیق دی. تو ایک داؤ شیطان کا جو ہوتا ہے، اور دوسرا داؤ شیطان کا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو سوچتا ہے آدمی کہ میری نماز کیا، میرا روزہ کیا، میں تو ٹکریں ماری، میں تو غفلت کی حالت میں کیا، مجھ سے حق ادا نہ ہو سکا. مایوسی انسان کے اوپر طاری ہو جائے، معاذ اللہ، کہ مجھ سے تو کچھ بھی نہ بچ پڑا. اس کا توڑ ہے استغفر اللہ، کہ بے شک کوتاہی ہوئی میری طرف سے، بے شک میری طرف سے کوتاہیاں ہوئی، لیکن میں تو ہوئی کوتاہیوں کا بلندہ. اے اللہ میں آپ کے حضور مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. اور استغفار کی خاصیت یہ ہے کہ جو کوتاہی، جس کوتاہی سے استغفار کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوتاہی کو مٹا دے، جس سے استغفار کیا. جو آدمی استغفار کرنے کا عادی ہو، اس کی کوتاہیاں، اس کی غلطیاں، اس کے گناہ مٹتے رہے. صرف یہی نہیں کہ معاف ہو جاتے ہیں، نام اعمال سے مٹ جاتے ہیں، نام اعمال سے مٹ جاتے ہیں. تو اس واسطے فرمایا کہ جب کوئی شخص عبادت کرنے کے بعد یہ دو کام کر لے، الحمدللہ استغفر اللہ، اے اللہ شکر آپ کا توفیق پر، اور استغفار میری کوتاہیوں، تو انشاءاللہ وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو، انشاءاللہ قبول ہو، یہی امید ہے. اور شیطان کی قبر ٹوٹ گئی، اس عبادت کے فائدے حاصل. تو آج بھائی ہم یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے توفیق عطا کر. ہماری طرف سے تو غفلت ہی غفلت، کوتاہی، لیکن ہم اور ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اپنی غفلت کو دیکھیں، اپنی کوتاہی کو دیکھیں، تو ان کی رحمت کو دیکھیں. ہماری تو کوتاہی، لیکن ان کی رحمت ایسی زبردست رحمت، ایسی وسیع رحمت کہ جس کا کوئی حد و نہایت نہیں. تو اس کے مقابلے میں اپنی کوتاہی کو کیا لے کے بیٹھے؟ مراقبہ اس کا کیا ہے؟ مراقبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ہے. اور آج یہ دو کام کرنے کے لیے اس وقت ہم جمع ہے، شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی توفیق پر، استغفار کرنے کے لیے اپنی کوتاہی. انشاءاللہ یہ دو کام اگر کر لیے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ جو اس نے انوار و برکات، جو تجلیات، جو رحمتیں، جو برکتیں، جو اجر و ثواب اس طرح بھی قرآن کریم کے اندر رکھا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں آپ کو اس سے محروم نہیں ہوگا. آج کی یہ رات اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان کی رات ہے، عشرہ اخیرہ کی رات ہے، اور عشرہ اخیرہ کی بھی طاق رات ہے جس میں سب قدر ہونے کا احتمال ہے، اور قرآن کریم ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو دعا کی جائے گی اللہ کے ہاں انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، اور ان ہواؤں کے چلنے کے دوران جو کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ دیتی ہے. تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ لمحہ بھی اللہ کی رحمت کی ہواؤں کا لمحہ ہے کہ رمضان کی رات عشرہ اخیرہ
تاخرات، تراویح کے بعد کا وقت اور ختم قرآن کا وقت انشاءاللہ جو دعا کی جائے گی اللہ کے یہاں قبول۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں اور اس دعا کے اندر اپنی ذاتی حاجتوں کو بھی اللہ سے مانگیں، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے دعا کریں، اپنے دوستوں احباب کے لیے دعا کریں، اپنے ملک و ملت کے لیے دعا کریں، عالم اسلام دشمنوں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے اس کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نرغے سے عالم اسلام کو نکالے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، کہیں افغانستان میں، کہیں کشمیر میں، کہیں الجزائر میں، کہیں تونس میں، ان تمام مسلمانوں کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے، ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس میں اصل بات تو یہ ہے، یہ بھی عرض کر دوں مسئلہ، کہ اصل چیز یہ ہے کہ دعا میں سب سے افضل یہ ہے صحیح بات کہ ہر آدمی اپنے طور پر خود انفرادی طور سے دعا کرے اور وہ ہو اس کا اللہ تیسرے آدمی کا بیچ میں واسطہ، لیکن افضل طریقہ بے شک یہ ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اجتماع میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اجتماعی دعا کوئی سنت نہیں ہے، کوئی باقاعدہ ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن جہاں مسلمان جمع ہیں اور اکٹھے ہیں، اگر بیٹھ کر اجتماعی طور پر دعا کر لیں تو یہ بھی کوئی ناجائز بات نہیں ہے، جائز ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی کے دل میں بہت سی دعائیں نہیں آتی تو کسی دوسرے کی ہوئی دعا کے اوپر آمین کہہ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بھی اس کو برکات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس واسطے یہ اجتماعی دعا اس وقت کی جا رہی ہے، تو اس کو اس کے اندر پہلے وہ دعائیں کی جائیں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، آپ نے دعائیں تلقین فرمائی ہے۔ اس کے بعد اردو میں اپنی حاجتوں کی دعا ہوگی انشاءاللہ، پھر ہر شخص اپنی اپنی حاجتیں خاموشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور اہتمام کے ساتھ کرے۔ سب اللہ کرے 3 مرتبہ درود کرے۔ اللهم صل على اللهم صل على سيدنا اللهم صل على كما صليت على ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان۔ ای میل اشاعت@tgcom.net.pk